السلام علیکم راجپوت خدمت گروپ کا یہ ایک گلدستہ یہاں آج سجا ہے، اس میں رانا اشرف صاحب سرپرست راجپوت خدمت گروپ کی بڑی محبت ہے کہ انہوں نے جو ہے مجھے بھی انوائٹ کیا تھا۔ غائبانہ تعارف آپ کا ہوگا میرے ساتھ بھی، اور آپ بھی جانتے ہوں گے ماسٹر رانا ولی الدین کا بیٹا ہوں میں، رانا شہزاد ولی، سوشل ویلفیئر آفیسر بکھر کے طور پہ یہاں جاب کرتا ہوں۔ راجپوت خدمت گروپ کا جو میں کریڈٹ یہاں ڈسکس کروں گا نا، وہ اس طرح سے ہے کہ جس طرح وہ میں، کیونکہ یہاں تعلیم میری باہر کی ہے والد صاحب کی وفات کے بعد، اور میں جاب جب ہوئی تو وہ بھی تقریباً 8-9 سال باہر رہی، تو وہ ایک پہلے ہم بھی آپس میں بات کر رہے تھے کہ بھئی یہ ہے کہ شاید راجپوت ایک دوسرے کو سپورٹ نہیں کرتے، یا جو آگے بڑھتا نظر آئے اس کی ٹانگ کھینچتے ہیں۔ ہمیں بھی وہ تھوڑی سی باتیں نا اس طرح سے سنی ہوئی تھی، لیکن میں جب بکھر پوسٹنگ ہوئی نا تو پہلی کال، پہلی مبارکباد اور گروپوں میں چڑھنا شروع ہو گیا رانا اشرف صاحب کی طرف سے۔ تو مجھے نا ایک خود سے وہ ہوا، میں نے کہا یار دیکھو، یعنی میرا بھی ان سے ابھی وہ رابطہ بھی نہیں، لیکن ان کو ہوا کہ ایک رانا آ کے ان کا جو ہے نا ایک افسر کے طور پہ اگر یہاں آیا ہے اور وہ اتنی محبت دکھا رہے ہیں، دوسرے دن کال آ گئی کہ جی ہم تو آپ کے پاس آ رہے ہیں آپ کو ویلکم کرنے۔ اور ان کے راجپوت خدمت گروپ کی ویلکم کی وجہ سے مجھے اتنا فائدہ ہوا، کیونکہ ہمارا کام ہے سوشل، ہمیں نا مختلف لوگوں سے ملنا پڑتا ہے، گاؤں میں، شہر میں، جس کے پاس بھی جائیں وہ ایک تعارف ہونا ضروری ہے۔ اب مجھے وہاں یعنی وہ والد صاحب کے اس سے یہ اس طرح سے تعارف کا وہ تھا، جب رانا صاحب نے جو ہے نا میرے پاس پورے گروپ کو لے کے آئے اور اس طرح پورا دفتر ایک گلدستے کی طرح سجا ہوا تھا، اور وہ ویڈیوز اور وہ کمپین پہ رانا اسماعیل صاحب میڈیا ایڈوائزر جو ہیں، انہوں نے وہ تقریباً ہر پیج پہ، جس پیج کو کھولو وہاں وہ ویلکم کا۔ تو میں جب اس کے بعد اپنی فیلڈ سٹارٹ کی نا نوکری وائز، تو جہاں بھی جاؤ انہوں نے کہا اچھا یہ تو وہی راجپوت خدمت گروپ جسے ویلکم کرنے آئے تھے وہی رانا شہزاد ہو۔ تو میرا کام جو ہے نا وہ بہت آسان ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ جو سپورٹ کی بات ہے، علم کی بات ہے، خالی باتیں میں نے راجپوت خدمت گروپ میں نہیں دیکھی، شاید دفتر کے بعد ٹائم دینا بڑا مشکل ہوتا ہے، لیکن میں جو یہاں آیا ہوں اس دل سے آیا ہوں کہ میں نے جو کام بھی راجپوت خدمت گروپ کو ایک، میں تو انہیں کہتا ہوں کہ آپ ایک سماج کی خدمت کر رہے ہو، معاشرے کی خدمت کر رہے ہو، اور واقعی ایسا ہے، یہ کوئی تعریف کی بات نہیں ہے، پریکٹیکل چیزیں ہیں۔ آپ سوشل میڈیا کا دور ہے، آپ جو ہے فیس بک پہ دیکھ سکتے ہو، گروپس میں، نیوز پہ دیکھ سکتے ہو۔ ایک سکول میں نے وزٹ کیا، یہ آپ کے نوتک میں ہے، لنگر کوٹ، بھٹا خشت کے بچوں کے لیے، وہ ہمارے محکمے نے کہ جی وہ ماں باپ ہیں وہ صبح بچوں کو نہیں بھیج سکتے، چلو سیکنڈ ٹائم بچوں کو بھیجیں گے۔ ان کی وردیاں نہیں تھیں، اور وردیاں کیا، اب رونا آتا ہے کہ یہ آپ کو 20 کلومیٹر اتنا زیادہ دور نہیں ہے آپ کے شہر سے، لیکن وہاں جو کپڑے وہ پہنے بیٹھے تھے، وہ کپڑے بھی یعنی یوں سمجھ لیں بازو پھٹے ہوئے، وہ میں نے 2-3 ان کی جو ہے نا وہ دیکھی، مجھے یعنی یوں سمجھ لو شدید دکھ ہوا۔ میں نے ایک وائس کی رانا صاحب کو، میں نے کہا جی آپ کے گروپ کا مقصد ہے علم، تو میں نے وہاں کئی بچوں سے تعارف کروایا، وہ کئی راجپوت بھی تھے کیوں پیچھے دیہات میں رہتے ہیں، لیکن وہ سارے اس طرح سے نہیں تھے، تو اس میں کوئی کردار رانا صاحب کا فوری مجھے میسج، انہوں نے کہا یہ جتنی یونیفارم ہے نا یہ میری طرف سے ہوگی۔ اچھا وہ ٹائم فکس ہوا کہ بھئی جو ہے نا ہم نے وہ ٹائم لیا اپنے اس میں، جو وہاں فنکشن باقاعدہ جو ہے نا وہاں پہنچے۔ اب ہمارا نا میری خود ایک سائیکی ہے، میں وہ نا کچھ چیزیں ہیں محکمے کی طرف سے، مثلا ایک جو ہے نا آج کل آپ کو پتہ ہے واٹس ایپ کا دور ہے، رپورٹنگ ضروری ہو گئی ہے، تو میں نا خود جو بھی مثلا کوئی چیز کہیں تقسیم ہو رہی ہے نا، تو جو دینے والا ہے نا اس کو تسلی کے لیے بہت سی چیزیں ضروری ہیں۔ کرپشن اتنی بڑھ چکی ہے نا، مثلا اگر آپ کو ایک بندہ ایک چیز دے رہا ہے اور اگر آپ نے اس کو واپس بیک اپ نہیں دیا نا، وہ سمجھے گا شاید رانا شہزاد ہی وہ چیز کھا گیا ہے، لیکن چہرہ تو ہم بچا سکتے ہیں نا۔ اب میں تو ابھی یہ وہ نا اپنے فوٹوگرافر کو کہہ رہا تھا کہ اس طریقے سے فوٹو آئے کہ کسی بچے کی نا تصویر نہ آئے، اس سے پہلے ہی رانا صاحب نے جو ہے نا اسے کہا کہ تصویر نہ بھی بناؤ تو راجپوت خدمت گروپ کا مقصد تصویر بنانا نہیں تھا، بلکہ ان بچوں کو علم کے اس سے لے آنا تھا۔ پھر رانا صاحب میرے دفتر میں آئے۔ اب یہ وہ سپورٹ ہے جو یوں سمجھ لیں کہ وہ جو سوچ تھی نا پرانی ہے، جو میں نے خود یہ باتیں سنی ہوئی تھی کہ کوئی تھوڑا سا آگے چلا جائے دوسرا شاید اس کی کوئی ٹانگ کھینچے گا، میرا تجربہ اس سے بالکل مختلف ہے۔ رانا صاحب دفتر آئے تو میں جو ہے نا 3 پلاٹ ہمارے تھے وہ مکمل کروا چکا تھا، چوتھا ہمارا ایک گراسی پلاٹ رہ رہا تھا، مالی کی سیٹ جو ہے موجود ہے لیکن وہاں بندہ نہیں ہے، خالی پڑی ہے، یعنی جو کچھ بھی آپ نے گراسی لانی ہے اس کا کرانا ہے نا اپنی طرف سے کرانا ہے۔ اب میں مجھ سے پہلے انہیں رانا صاحب، میں اندر بیٹھا ہوں، رانا صاحب نا باہر ادھر دیکھتے پھر رہے ہوں، اور جو ہے نا انہوں نے وہ کیا اور اندر آ کے مجھے کہتے ہیں یہ جو آپ کا عقبی لان ہے نا سائڈ والا، یہ راجپوت خدمت گروپ کے ذمہ آ گیا۔ میں نے کہا رانا صاحب سرکاری کام ہے، کہتا نہیں، شجر کاری پودا لگانا جو ہے نا یہ صدقہ جاری ہے، اور یہ میں اپنی طرف سے آپ کو کرا کے دوں گا، بندہ بلا لو، جتنا بھی اس کا خرچ آئے گا نا وہ ہماری طرف سے ہوگا۔
اس کے علاوہ جو ہے نا گداگری کمپین میں میں نے رانا صاحب کی مدد لی. انہوں نے کہا جی جو بھی ہماری میٹنگ ہوگی نا اس میں ہم ایک سادہ سا میسج لے کے چلیں گے, نو نیٹ کیش ٹو بیگرز. دیکھو اس دن بات ہو رہی تھی, یہ ہمارے راجپوتوں میں دیکھو ہم نا اللہ نے بڑا کچھ دیا, اور سب سے بڑی بات میں کہتا ہوں راجپوتوں کو دل بڑا دیا اللہ نے. ہمارے پاس شاید اس طرح سے جاگیریں یا وہ اب نہیں رہی, لیکن دل اتنا ہے کہ اگر تھوڑے پیسے بھی ہیں نا تو ہمارے گھر کی خواتین بھی کہ یار کوئی مستحق دروازے پہ آ گئے نا اسے دے دو. لیکن اس میں پتہ کیا, وہ آپ جب اسے دیتے ہو نا کسی مستحق کا حق اس میں مارا جا رہا ہے. وہ ہے پیشہ ور. آپ مثلا اگر کوئی آپ سے کھانا مانگ رہا ہے نا اسے بیٹھک میں بٹھاؤ عزت کے ساتھ. دیکھو ہمیں زیب نہیں دیتا, ہم کسی کو کھانا کھلائیں گے نا اللہ میں اور دے گا. کھلانے والا کبھی بھوکا نہیں رہتا. راجپوتوں کی تو شان ہے, ڈیرہ داری سمجھ لو یا جو ہے نا زمینداری سمجھ لو, آپ ادن سے کاچوا سے جس اس سے بھی سمجھ لو, بانٹنا ہماری شان ہے. ٹھیک ہے, کتنی زمینوں پہ ہمارے بزرگ ایسے ہی دوسروں کو کہ یار چل یہ جو ہے نا بھیگا آپ رکھ لو, آپ بیٹھ جاؤ. کتنے غریب راجپوتوں کے در سے پلتے آئے ہیں. تو وہ مقصد اس میں یہی ہے کہ آپ لوگ ہیں یا ہم ہیں ایک دوسرے کا بازو بنے. تو میں نے تو وہی اپنی پریکٹیکل باتیں بتائی جو راجپوت خدمت نے مجھے سپورٹ کیا. اور آج میں جو یہاں آیا ہوں ایک مہمان کے طور پہ, رانا صاحب نے انوائٹ کیا, وہ اس محبت کی وجہ سے آیا کہ جو بندہ ایک یعنی میرا ڈائریکٹ رانا صاحب سے اس طرح سے تعارف نہیں تھا, لیکن اگر رانا صاحب مجھے اتنا ساتھ دے رہے ہیں تو جس طرح طیب بھائی ہے وہ گروپ کی شان ہے. میں تو کہتا ہوں کہ جیسا تعارف طیب بھائی کراتے ہیں آج تک راجپوت خدمت گروپ میں کسی نے نہیں کرایا. اور میں نے تو رانا صاحب کو کہا تھا کہ ایک وائس, بلکہ شاید رانا صاحب نے شیئر بھی کی کہ جو بھی گروپ میں پہلی دفعہ وائس کرنے آئے نا وہ طیب بھائی کی طرح پورا تعارف کروائے, تاکہ اس نمبر کو ہم نہ جانیں, اس شکل کو نہ جانیں, لیکن اس وائس سے ہم پہچان جائیں. اور یہی ہوا کہ آج طیب بھائی وہاں سے آئے تو میں نے انہیں فوری کہا, میں نے کہا طیب بھائی کیا حال ہے. تو یہ جو ہے نا ہمارے تجربے اور ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کے فائدے ہیں. تو بات کوئی لمبی ہو گئی ہے. اللہ جو ہے نا آپ سب میں اتحاد پیدا کرے. جہاں کہیں آپ کو ہماری مدد کا وہ ہو انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, اور جہاں آپ کی ضرورت پڑے گی تو میں امید رکھوں گا کہ راجپوت ایک ہی ہیں. جس طرح رانا صاحب نے ڈی این اے کی بات کی, تو اللہ جو ہے نا آپ سب کو جزائے خیر عطا فرمائے. بہت شکریہ.